2007 میں القاعدہ کا پلان تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی بغاوت پیدا کی جائے جس کی وجہ سے وزیرستان میں ان کے خلاف آپریشن رک جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مذہبی کارڈ کو استعمال کیا اور اپنے اہم ترین رکن شیخ عیسیٰ المصری کو پاکستان میں علماء دین سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ شیخ عیسیٰ نے قاضی حسین احمد، حافظ سعید، مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستانی سیکیورٹی اداروں اور ریاست کے خلاف فتویٰ دیں۔ اس مطالبے کا جواب پاکستان کے جید علماء کرام نے کیا دیا؟ لال مسجد کے منتظمین نے 6 اپریل 2007 کو نماز جمعہ کے خطبے میں نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا اور ہزاروں طلبہ ڈنڈے اٹھائے سیاہ برقعے پہنے خواتین سڑکوں پر آ گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی کی لال مسجد کو بچانے کی آخری کوششیں کیوں ناکام ہوئیں؟ 2007 کے شروع میں امریکی خفیہ ادارے CIA اور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے جنرل مشرف کو القاعدہ کے پاکستان میں تمام ایسٹس کی تفصیلات فراہم کر دیں۔ ان ایسٹس کی تفصیلات میں وہ تمام مقامات اور افراد شامل تھے جو القاعدہ کے مددگار تھے۔ ان ایسٹس کی تفصیلات میں سر فہرست نام لال مسجد کا تھا، پھر سوات ویلی تھی اور وہاں کے ملا فضل اللہ تھے، پھر ان میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد تھے جو باجوڑ، شمالی اور جنوبی وزیرستان کے جنگجوؤں سے ملے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ ان میں سب سے اہم لال مسجد تھی اور وہ تنہا نہیں تھی۔ لال مسجد کے ساتھ مددگار جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ سمیت وہ تمام مدارس تھے جو یہاں کے منتظمین نے پچھلے 40 سال میں غیر قانونی طور پر قائم کیے تھے، یعنی گورنمنٹ سے ان کے لیے NOC نہیں لیے گئے تھے۔ غیر قانونی مساجد اور مدارس تعمیر کرنے کو مولانا حضرات غلط نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ سرکاری زمین پر مساجد اور مدارس بنانا دینی فریضہ ہے۔ اگر حکومت نہیں یہ کام کرتی تو علماء کرام اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کریں۔ علماء ہیں اور مسلمان، ان کا ایک دینی فریضہ ہے کہ وہ زمین جو سرکاری زمین ہو اس پر آپ مدرسہ بھی بنا سکتے ہیں، مسجد بھی بنا سکتے ہیں۔ ان مساجد اور چھوٹے بڑے مدارس کی تعداد 10 کے قریب تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی، اور یہاں زیر تعلیم طلبہ و طالبات 6000 سے 8000 تک تھے۔ یہاں پڑھنے والوں کی بڑی تعداد KPK کے اضلاع خصوصاً مالاکنڈ اور سوات سے آئی تھی۔ فاٹا کے دور دراز علاقوں سے آنے والے طلبہ و طالبات بھی کافی تعداد میں تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی افغانستان میں روس کے خلاف جہاد کر چکا تھا۔ ان میں سے اکثر تو ایسے تھے جن کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی افغانستان یا کشمیر میں اپنی جان نچھاور کر چکا تھا۔ مطلب یہ کہ مذہب سے والہانہ وابستگی، جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی تعلیم ان بچوں نے اپنے گھروں سے حاصل کی تھی۔ یہاں لال مسجد کے ملحقہ مدارس میں ان کے اس جذبے کو اور بھی پروان چڑھایا گیا تھا۔ جب القاعدہ ایسٹس کی تفصیلات پاکستان کو فراہم کر دی گئیں تو ایک کے بعد ایک امریکی یا برطانوی اہلکار پاکستان کا دورہ کرنے لگا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان جلد سے جلد ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے کوئی مربوط اسٹریٹجی بنائے۔ مربوط اس لیے کہ افغانستان جہاں امریکہ اور برطانوی فورسز تھیں انہیں بھی ساتھ شامل کیا جائے تاکہ جنگجو پاک افغان سرحد کے کسی طرف بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکیں۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ پاکستان پر آپریشن کے لیے عالمی دباؤ بڑھ رہا تھا، ڈو مور کے لیے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ جنوری 2007 سے ہی حکومت نے اسلام آباد میں آپریشن کا آغاز کر دیا۔ لال مسجد سے منسلک ایسی تمام مساجد اور مدارس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا جو حکومت سے NOC لیے بغیر تعمیر کی گئی تھیں۔ ان کی تعداد کم سے کم 80 تھی۔ ابھی ان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن شروع ہی ہوا تھا کہ جامعہ حفصہ کی طالبات سیاہ برقعوں میں ملبوس سڑکوں پر آ گئیں۔ 3000 کے قریب طالبات نے بچوں کی لائبریری کے سامنے دھرنا دیا اور لامتناہی وقت کے لیے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مدرسے اور لائبریری پر پوسٹرز لگا دیے کہ شریعت یا شہادت۔ وہ گرائی جانے والی مساجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ وہ ان 4 مساجد کی تعمیر کا مطالبہ بھی کر رہی تھیں جو گزشتہ کچھ سالوں میں سڑک کی توسیع کے دوران گرائی گئی تھیں۔ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ان تمام مساجد کو جائز تسلیم کیا جائے جنہیں سرکار نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا تھا۔
حیران کن طور پر جامعہ حفصہ جہاں کی طالبات احتجاج کر رہی تھیں، وہ مدرسہ بھی حکومت کے مطابق غیر قانونی طور پر قائم تھا۔ اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق لال مسجد کو خواتین کے مدرسے کے لیے 7 مرلے جگہ الاٹ کی گئی تھی، لیکن انہوں نے 18 کنال پر قبضہ کر لیا، جو کہ اصل میں نیشنل بک فاؤنڈیشن اور ایک شادی ہال کی جگہ تھی۔ تو خیر دوستو، لال مسجد کی طرف سے جامعہ حفصہ کی طالبات کا دھرنا 3 ہفتوں سے زیادہ جاری رہا۔ حکومت لال مسجد انتظامیہ کی ڈیمانڈز پر اس حد تک بہرحال متفق ہو گئی کہ وہ ایک مسجد جو حال ہی میں گرائی گئی تھی اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے گا، لیکن لال مسجد کے منتظمین اور طلباء کا مطالبہ تھا کہ انہی مقامات پر دوبارہ مساجد بنا کر دی جائیں جہاں سے گرائی گئی ہیں۔ حکومت یہ بات نہیں مان رہی تھی، سو معاملہ بگڑنے لگا۔ غازی برادران نے اپنا رویہ اور سخت کر دیا۔ انہوں نے مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اسلامی نظام رائج کرنے کا مطالبہ شدت سے شروع کر دیا، لیکن حکومت کی طرف سے اس مطالبے کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ پھر یوں ہوا کہ جمعے کے دن 6 اپریل 2007 کے روز انہوں نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جہاں جہاں تک لال مسجد کا اثر و رسوخ ہے، ہم وہاں تک اسلامی شریعت کے نفاذ کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کے مرکز میں مولانا عبدالعزیز کا لال مسجد سے یہ اعلان بہت بڑی بات تھی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس اعلان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والے لوگوں میں سے شاید کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ مولانا عبدالعزیز دراصل ہے کس مشن پر اور ان کے پیچھے کون ہے۔ ان کے پیچھے شیخ عیسیٰ مصری سے ایک اہم ملاقات۔ 70 سالہ شیخ عیسیٰ مصری، جنہیں اسامہ بن لادن نے پاکستان میں ریاست کے خلاف بغاوت ابھارنے کا انچارج مقرر کیا تھا، ایک ویٹرن جہادی تھے۔ وہ تھے تو عربی، لیکن 2 دہائیاں افغانستان اور پاکستان میں گزارنے کی وجہ سے اردو اور پشتو بھی اچھی بول لیتے تھے۔ انہیں پنجابی، پشتون اور افغان طالبان رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے جسم پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے، جن میں سے ایک تازہ زخم وزیرستان میں پاک فوج کے آپریشن کے دوران ہی لگا تھا۔ انہیں القاعدہ کی مرکزی شورا نے 2004 سے پاکستان میں مذہبی قیادت سے ملاقاتوں اور ملک میں مذہبی بغاوت پیدا کرنے کے لیے بھیج رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو انتہائی مطلوب تھے، نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر وہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود شیخ عیسیٰ مصری تمام خطرات مول لے کر پاکستان کے طول و عرض میں خفیہ ملاقاتیں کرنے لگے۔ وہ اپنی عربی کتاب الولاء البراء کا اردو پشتو ترجمہ کروا کر پورے ملک میں خود پھیلا رہے تھے۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلام کے مطابق جمہوریت صریحاً کفر ہے اور پاکستانی ریاست ایک انفیڈل کافر ریاست ہے۔ اس کتاب میں قرآن و حدیث کے ساتھ 13ویں صدی عیسوی کے مسلم اسکالر امام ابن تیمیہ کے اقوال کو جا بجا کوٹ کیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ بالکل ویسی ہی کتاب تھی جیسی جہمان العتیبی اور عبداللہ قحطانی نے اپنے فالوورز کے لیے مرتب کی تھی۔ یہ وہی عبداللہ قحطانی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 20 نومبر 1979 میں خانہ کعبہ کو 2 ہفتوں کے لیے قبضے میں لے لیا تھا۔ جہمان اور قحطانی کے گروہ نے جو الزامات سعودی حکومت پر لگائے تھے، 100% وہی الزامات اس کتاب میں پاکستانی ریاست پر لگائے گئے تھے۔ اس کتاب میں بھی سعودی عرب کی طرح پاکستان کو کفار کا مددگار ٹھہرا کر اس کے خلاف جنگ کو ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اس رائے سے امام ابن تیمیہ کے زمانے سے آج تک مسلمان علماء کی سب سے بڑی اکثریت اتفاق نہیں کرتی، جیسا کہ آپ اسی ویڈیو کے آگے چل کر دیکھیں گے بھی۔ لیکن دوستو، القاعدہ لیڈر شیخ عیسیٰ مصری کو یقین تھا کہ اگر وہ پاکستانی مذہبی طبقے کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں رہی کیونکہ یہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، تو پاکستان میں بغاوت کرنا، جسے وہ عربی اصطلاح خروج سے تعبیر کرتے تھے، آسان ہو جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خروج کامیاب نہ بھی ہوا تو بھی کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ پاکستان امریکہ کی افغان جنگ میں تعاون کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔
پھر ان کا یہ اندازہ بھی تھا کہ اگر خروج کامیاب ہو جاتا ہے اور جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ملک پر یعنی پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پاکستان دنیا بھر میں جہاد کے لیے، القاعدہ کے جہاد کے لیے بہترین لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہو سکے گا۔ وہ اس ایجنڈے اور اپنی کتابوں کی کاپیاں لے کر پاکستان کے بڑے شہروں جیسے فیصل آباد، ملتان، لاہور اور اسلام آباد میں پھر رہے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کی جو پہلے سے اسلامی خلافت کے قیام کے حامی تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کبھی بھی ہتھیار اٹھانے کی حوصلہ افزائی خود سے نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد سے ملاقات کی، لشکر طیبہ کے حافظ سعید سے بھی ملے اور مبینہ طور پر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ ان سب سے الگ الگ ملاقاتوں کے دوران انہوں نے اپنی کتاب سے ریاست پاکستان کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے مذہبی دلائل پڑھ پڑھ کر سنائے۔ سب مذہبی لیڈرز نے ان کی باتوں سے اصولی طور پر اتفاق کیا۔ شیخ عیسیٰ نے اس پر ان سے پوچھا کہ اگر آپ میری سب باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو کافر ریاستی اداروں کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ یہ وہ بات تھی جس پر ان مذہبی لیڈرز نے اتفاق نہیں کیا۔ قاضی حسین احمد نے ان کو جواب دیا کہ اگرچہ آپ کی بات اصولی طور پر درست ہے لیکن موجودہ حالات میں آپ کی بات پر عمل کرنا پاکستان کے دشمنوں یعنی بھارت اور امریکہ کو خوش کرنے کے مترادف ہوگا، لہٰذا ان تمام مذہبی قائدین نے دوستو القاعدہ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں سے ناکامی نے بھی شیخ عیسیٰ کو مایوس نہیں کیا اور وہ سیدھے پہنچے اسلام آباد کے مرکز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب لال مسجد میں۔ یہاں انہوں نے غازی برادران سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنی کتاب سے دلائل پڑھ پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کی طرف سے پیغام دیا کہ اگر مولانا آپ ہماری باتوں سے متفق ہیں تو ریاستی اداروں کے خلاف فتویٰ جاری کریں۔ اب دوستو آپ جان چکے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز کوئی عام عالم دین نہیں تھے، وہ اس لال مسجد کے منتظم تھے جسے اسٹیبلشمنٹ 1980 کی دہائی سے افغانستان اور کشمیر میں جہاد کے لیے استعمال کرتی رہی تھی۔ یہاں سے جہادی نوجوانوں کو سوویت روس کے خلاف لڑنے کے لیے بھرتی کیا جاتا تھا۔ اگر وہ شیخ عیسیٰ کے مطالبے کو مانتے ہوئے پاک فوج کے خلاف فتویٰ دیتے یا پاکستانی ریاست کو غیر اسلامی ڈکلیئر کرتے تو ان کے والد کے دور سے چلے آنے والے تعلقات برباد ہو سکتے تھے۔ لیکن دوستو حیران کن طور پر انہوں نے شیخ عیسیٰ المصری سے اتفاق کیا۔ پھر انہوں نے مطالبے پر وہی فتویٰ جاری کیا جس میں لکھا گیا تھا کہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف آپریشن کے دوران مارے جانے والے پاک فوج کے جوانوں کو شہید نہ کہا جائے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ آپ پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ اس فتوے پر انہوں نے پاکستان بھر سے 500 دیگر مفتی صاحبان کے دستخط بھی حاصل کر لیے تھے۔ مولانا عبدالعزیز غازی اس فتوے پر آج بھی قائم ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ انہوں نے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی سوچ سے دیا تھا۔ جو وہ فتویٰ تھا وہ کسی القاعدہ رہنما کے کہنے پر نہیں دیا گیا تھا۔ ایک تو وانا وزیرستان کی طرف سے مجموعی طور پر سوالات آ رہے تھے لال مسجد کے دارالافتاء میں کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا حکومت کا ساتھ دینا چاہیے یا حکومت کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری طرف سے جو دارالافتاء ہے اس سے فتویٰ جاری ہوا تھا اور وہ اس کے کئی نکات تھے۔ ایک نکات تو یہ تھے کہ یہ وانا وزیرستان کا جو آپریشن کیا جا رہا ہے مجاہدین کا، یہ آپریشن صحیح نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو یہ اس حوالے سے فتویٰ جاری کیا گیا تھا، نہ کہ کسی القاعدہ رہنما کے کہنے پر جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 6 اپریل 2007 کے خطبہ جمعہ میں مولانا عبدالعزیز نے لال مسجد اور جامع حفصہ کی حدود میں نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے حکومت کو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی کہ اسلام آباد کی ویڈیو شاپس بند کر دی جائیں۔ مولانا عبدالعزیز نے لال مسجد میں علماء کرام پر مشتمل ایک شریعت کوٹ بنا دی اور مبینہ فحاشی کے اڈوں پر چھاپے مار کر خواتین کو اغوا کرنے اور ان کے لیے سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے حکومت کو وارننگ دی کہ ملک بھر سے 5 لاکھ فحاشی کے اڈے اور شراب بند کر دی جائے ورنہ وہ خود ایکشن لیں گے۔ لال مسجد اور جامع حفصہ میں جہاد کے لیکچرز دیے جانے لگے اور منسلک مدارس کے تہہ خانوں میں اسلحہ جمع ہونے لگا۔ 6 سے 7 ہزار طلباء اس وقت ان اداروں میں موجود تھے۔
اسی جذباتی ماحول میں جامعہ حفصہ کی وہ سینکڑوں طالبات جنہوں نے چلڈرن لائبریری کے باہر دھرنا دے رکھا تھا، انہوں نے بچوں کی لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ مولانا عبدالعزیز اپنے بعد کے انٹرویوز میں بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے بچوں کی لائبریری پر قبضہ کیوں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ریاست پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن لائبریری پر قبضے کا مقصد بھی ایک احتجاج تھا، ایک پیغام دینا تھا۔ تو ہم احتجاج کر رہے تھے اور پورے ملک کو ایک پیغام دے رہے تھے اور حکومت کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ کہ اعلان جمعہ کے بعد سے سر سے پاؤں تک سیاہ برقعوں میں لپٹی ہزاروں طالبات ڈنڈے لہراتی اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آنے لگیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جب تک ان کے مطابق شریعت نافذ نہیں کی جاتی وہ چلڈرن لائبریری خالی نہیں کریں گی۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے اقدامات کے خلاف بڑا احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ان سے قبضہ نہ چھڑوایا گیا تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ امریکہ بھی ایک دن پہلے وارننگ دے چکا تھا کہ وہ امداد اسی صورت میں دے گا اگر پاکستان القاعدہ اور اس سے منسلک تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ آپ جان چکے ہیں کہ القاعدہ ایسٹس کی تفصیلات میں لال مسجد شامل تھی۔ اپنے خلاف آپریشن کا امکان دیکھتے ہوئے مولانا عبدالعزیز بار بار دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو وہ خود کش حملے شروع کر دیں گے۔ اسی دن شام تک لال مسجد کے طلباء و طالبات نے اسلام آباد کے شاپنگ سٹورز میں موسیقی اور فلموں کی دکانوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا۔ دکانوں کو زبردستی بند کروا دیا جاتا اور دکانوں سے متنازع فلمز کی کیسٹس نکال کر آگ لگا دی جاتی۔ حکومت نے جب مبینہ طور پر لال مسجد کی مدد کو آنے والے سینکڑوں طلباء کو گرفتار کیا تو مولانا نے ایک بار پھر وارننگ دی کہ اگر ہمارے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی گئی تو ہم جہاد کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے بار بار کے مطالبے کے باوجود چلڈرن لائبریری چھوڑنے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ ایک بار اسلامی نظام نافذ کر دیں پھر لائبریری سمیت چاہے ہمارے تمام مدارس بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید یہ سب کر رہے تھے کیونکہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ اگر ان کے خلاف ایکشن ہوا تو پوری القاعدہ اور منسلک تنظیمیں ان کی طرف سے لڑیں گی۔ پھر انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر وہ اپنی نفاذ اسلام کی تحریک کو کامیابی سے چلا پائیں تو 13,500 مدارس کے 18 لاکھ طلبہ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے ریاست کو اپنی شرائط پر چلانا یا مذہبی طبقے کی مدد سے بغاوت کروانا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، لال مسجد، جامعہ حفصہ اور جامعہ افریدیہ سے یہ سب کارروائیاں اسلام آباد کے عین مرکز میں ہو رہی تھیں۔ یہ سب کچھ روکنے کے لیے اور عالمی سبکی سے بچنے کے لیے حکومت نے مذہبی وزیر کو متحرک کیا۔ وزیر مذہبی امور اعجاز الحق جنرل ضیاء الحق کے بیٹے تھے اور ان کا غازی برادران سے تعلق سوویت افغان جنگ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا پرانا تعلق استعمال کرتے ہوئے غازی برادران کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مولانا عبدالعزیز کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے اور کہا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں میں ایک آگ کا سمندر دیکھ رہا ہوں۔ مولانا نے یہ سب سنا لیکن اپنے عمل میں تبدیلی سے انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف پر عالمی دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا کہ وہ لال مسجد کے منتظمین کے خلاف آپریشن کریں۔ ایسے میں چودھری شجاعت حسین نے جنرل مشرف کو مشورہ دیا کہ مولانا عبدالعزیز کے استاد مفتی تقی عثمانی کو کراچی سے اگر اسلام آباد بلا لیا جائے تو شاید وہ غازی برادران کو قائل کر سکیں۔ مفتی تقی عثمانی مولانا عبدالعزیز کے روحانی استاد اور ان کے والد کے قریبی تعلق دار تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے سوال کیا کہ آپ کس طرح کا اسلام چاہتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر آپ کا اپنا؟ مولانا عبدالعزیز نے جواب دیا ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ماڈل ہمارا ماڈل ہے۔ اس پر ان کے استاد نے ذرا سخت سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ درست کہہ رہے ہیں تو ذرا بتائیے کہ بچوں کی لائبریری پر قبضہ، قصبیوں اور پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے مسجد میں بند کرنا اور فلموں کو آگ لگا کر شہر کا امن و امان تباہ کرنا پیغمبر اسلام کے کون سے حکم سے یا عمل سے ثابت ہے؟
یا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ کیا تھا، یا پھر ان کے بعد کبھی ہمارے بزرگوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا؟ اس پر جواب دینے کے بجائے لال مسجد کے امام نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ چند لمحوں کی خاموشی پر ان کے استاد مفتی تقی عثمانی بولے، عبدالعزیز مجھے جواب چاہیے۔ مولانا نے کہا، آپ میرے روحانی استاد اور پیشوا ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا۔ تقی عثمانی سمجھے کہ شاید مولانا نے ان کی بات مان لی ہے۔ انہوں نے اتمام حجت کے لیے پوچھا، کیا میں سمجھوں کہ آپ آئندہ ایسے تمام اقدامات نہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں؟ حیران کن طور پر مولانا عبدالعزیز نے اپنے استاد کو نفی میں جواب دیا اور کہا کہ میں جو کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا، کیونکہ میں اسے درست سمجھتا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی نے حیرت سے پوچھا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں؟ اس کے جواب میں ایک بار پھر مولانا عبدالعزیز خاموش رہے۔ اب مفتی تقی عثمانی نے قدرے غصے سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں۔ یاد رکھیں، آج سے ہمارا استاد شاگرد کا رشتہ ختم ہوا۔ آج کے بعد کسی سے مت کہیے گا کہ آپ میرے شاگردوں میں سے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے یہ کہا اور اٹھ کر چل دیے۔ مولانا عبدالعزیز نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بس سر جھکائے آنسو بہاتے رہے۔ مولانا عبدالعزیز آج بھی مفتی تقی عثمانی کو اپنا استاد تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ با ادب ہو کر اختلاف کرنا جائز بات ہے۔ لیکن اپنے استاد سے ادب کے دائرے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف کرنے میں ہمیں اجازت ہے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ریاست کا فرض ہے برائی کو روکے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ریاست تو برائی کو جنم دے رہی ہے۔ مولانا تقی عثمانی کے ناکام مذاکرات کے بعد اب ایک آخری کوشش کے طور پر حکومت پاکستان نے ہنگامی طور پر امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس سے پاکستان آنے کی درخواست کی۔ 29 مئی 2007 کے دن وہ پاکستان آئے۔ جامعہ شرفیہ اور بادشاہی مسجد لاہور میں لاکھوں مسلمانوں نے ان کی امامت میں نمازیں ادا کی۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں خطبہ جمعہ بھی انہوں نے دیا اور کہا کہ اسلام کے لیے پاکستان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کسی بھی کالعدم تنظیم کا نام لیے بغیر کہا کہ اسلام میں شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، تشدد کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنایا جانا چاہیے۔ جمعے کے خطبے کے دوران فیصل مسجد میں 4 لاکھ مسلمان موجود تھے، جہاں انہوں نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کروائی۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کا حل مذاکرات سے نکالا جانا چاہیے، دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے لال مسجد منتظمین کو مشورہ دیا کہ مساجد کو فتنہ انگیزی کے لیے استعمال نہ کریں۔ انہوں نے مساجد میں پناہ لے کر بیٹھ جانے کو بھی غلط کہا۔ وزیر اعظم اور صدر جنرل پرویز مشرف سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ سعودی عرب واپس چلے گئے۔ لیکن دوستو، امام کعبہ کے مساجد کو فتنہ انگیزی کے لیے استعمال کرنے والے بیان پر لال مسجد میں بہت ناراضی پیدا ہوئی۔ اسی لیے امام کعبہ کی موجودگی کے دوران ہی لال مسجد کے باہر امام کعبہ کے فتوے کے خلاف پوسٹرز آویزاں کر دیے گئے۔ جامع حفصہ میں تقریب کے دوران الزام لگایا گیا کہ حکومت انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور انہیں نامکمل معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ امام کعبہ کی واپسی تک معاملات پرامن نہ ہونے کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت لال مسجد کے خلاف آپریشن شروع ہو جائے گا۔ شاید اسی لیے اسی دن جنوبی وزیرستان سے طالبان کے ترجمان حاجی عمر نے بیان دیا کہ اگر لال مسجد کے خلاف آپریشن کیا گیا تو وہ پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کر دیں گے۔ طالبان ترجمان نے بتایا کہ وہ لال مسجد کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ دوستو، طالبان اور القاعدہ منسلک تنظیموں کے رابطے ہی غالباً وہ سہارے تھے جن کے بل پر مولانا عبدالعزیز اپنی سرگرمیاں بند کرنے پر تیار نہیں تھے اور نہ ہی وہ چلڈرن لائبریری کا قبضہ چھوڑ رہے تھے۔ وہ شریعت کے نفاذ سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔ میڈیا 24 گھنٹے اس ایشو پر لائیو کوریج کر رہا تھا۔ نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ دنیا بھر میں مسلسل اس خبر کو تشویش سے دیکھا جا رہا تھا۔ حکومت ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتی تھی، لیکن سیاسی عدم استحکام، ملک میں جاری وکلاء کی پرزور تحریک اور سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کب اور کیسے ایکشن لیا جائے۔ لیکن ایسے میں لال مسجد کے جنگجوؤں سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو آخری ثابت ہوئی۔ یہ غلطی کیا تھی؟
जनरल मुशर्रफ ने क्यों कहा कि वो जिंदगी में इतने शर्मिंदा पहले कभी नहीं हुए? लाल मस्जिद के तहखानों में कौन था? पाक फौज के SSG कमांडो कर्नल हारून इस्लाम को किसने गोली मारी? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ